نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مضمون کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف اور جوع، نقص اموال اور کثرت اموال کے ذریعے سے، یعنی اللہ پاک انسان کے اوپر آزمائش لاتے ہیں، اور زندگی میں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے کئی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی آتی ہے چونکہ بہرحال یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، تو یہاں پر اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی آتی ہے۔ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، لیکن اس آزمائش کا مقصد بندے کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، یا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے ناراضگی کو نکالنا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ جتنی بھی آزمائش بندے کے اوپر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی بندے کو آزماتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ بظاہر بندے کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو مصیبت آ رہی، جو تکلیف آ رہی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور بہت زیادہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھے، آس پاس میں دیکھے، معلومات کرے، جائزہ لے، سروے کرے، تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ جس بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا جس تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے، جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے زیادہ بڑی بیماری میں اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شروع سے نظام چلتا ہوا آیا ہے، اور ہم سب کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان تمام آزمائشوں کی اور پریشانیوں کی شکایت کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ دنیا کے اندر آئے، ان کو تو تم سے بھی زیادہ آزمایا گیا، ان کے اوپر تکلیفیں آئی، ان کے اوپر مصیبتیں آئی۔ امت تو امت، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو ذبح کر دیا گیا اور ان کی گردن پر چھری چلا دی گئی، ان کو چیر دیا گیا، آرا ان کے اوپر چلا دیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کو ناجائز قتل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ جس نے اپنی نبیوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قوم نے اپنے نبیوں کا قتل نہیں کیا، لیکن بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے ناحق اپنے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق اپنے نبیوں کا قتل کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے اوپر حالات آئے، آزمائشیں آئی، اور یہاں تک کہ
جو پیغمبر کے ساتھی تھے اور جو ان کے صحابہ تھے، ان کے اوپر جب حالات آئے، قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ سخت حالات اور آزمائشیں آئی، اور اتنی زیادہ آئی، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تنگی نے اور بیماری نے اور تکلیف نے ان کو اتنا زیادہ چھو لیا تھا اور اتنا زیادہ ان کو تنگ کر دیا تھا اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا تھا کہ یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شروع سے نظام چلا ہوا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو خوب سارا مال دے کر کے آزماتے ہیں، جس کو خوب سارا مال ملے، جو مالدار ہو وہ بھی اللہ کی آزمائش میں ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب ہو، وہ بھی اللہ کی آزمائش میں ہے، جو صحت مند ہو، تندرست ہو، وہ بھی اللہ کی آزمائش میں ہے، اور جو بیمار ہو وہ بھی اللہ کی آزمائش میں ہے۔ ہر شعبے کا دین ہمیں دیا گیا ہے اور ہر شعبے کے مسائل اور فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ مسائل سے، فضائل سے، اللہ کے حکام سے، اللہ کے اوامر سے اور شریعت کی رہنمائی سے اور رہبری سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ صحت مند ہے تو صحت کے فضائل مسائل ہے، اگر وہ بیمار ہے تو بیمار کے فضائل اور مسائل ہیں کہ بیماری پر کیا ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیماری کی حالت میں لمبے عرصے سے بیمار ہو اور اس بیماری کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے یا بلکہ اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے، بلکہ مسلمان کے تو اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب خوشی کے حالات آئیں، جب اللہ تعالیٰ مال سے نوازے، جب اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے، جب اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت وہ تکبر میں نہ آئے، گھمنڈ میں نہ آئے، کسی کو حقیر نہ جانے، اپنے آس پاس والے کو کمزور اور کمتر نہ جانے، بلکہ اس صورت میں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور جب انسان کے اوپر ناگواری کے حالات آئے، مثال کے طور پر غریبی ہے بہت زیادہ، یا اسی طریقے سے اپنا کوئی عزیز رخصت ہو گیا ہے، اپنا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک سخت حالت ہوتی ہے کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ آ جائے، یا ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی جوان بیٹی کا جنازہ آ جائے، یا جوان بچوں کے سامنے اپنے باپ کا جنازہ آ جائے، اولاد کے سامنے اپنے باپ کا جنازہ آ جائے، اپنی ماں کا جنازہ آ جائے، یا پوتے پوتیوں کے سامنے اپنے دادا کا جنازہ آ جائے۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب انسان کے اوپر سخت حالت ہوتی ہے، گویا کہ ایک طرح سے وہ آزمائش میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتلائے ہیں، شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جب ان کے اوپر حالات آئے، مصیبتیں آئے، تکلیف آئے، کسی بھی صورت میں، انتقال کی صورت میں یا قرض کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جب ان کے اوپر تکلیف آئے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی نشانی اللہ نے بتائی کہ صبر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، وہ شور نہیں مچاتے ہیں، وہ چلاتے نہیں ہیں، وہ گردنوں کو پھلانگتے نہیں ہیں، وہ اپنی گریبانوں کو نہیں پھاڑتے ہیں، وہ اپنی گالوں کو اور اپنے سینوں کو نہیں پیٹتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جس طریقے سے یہ اللہ کی امانت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں فرمایا تھا 60-70 سال کی زندگی، وہ زندگی دے کر کے اللہ نے اس کو اپنے پاس میں بلایا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔
اس کو شریعت نے قرآن نے بتایا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت پر صبر کرے۔ اس وجہ سے کہ اور ویسے بھی کسی کے انتقال کا غم نہیں ہوتا ہے، کسی کی موت کا کسی کو غم نہیں ہوتا ہے، غم ہوتا ہے اپنے عزیز کے بچھڑ جانے کا، کہ بیٹا اس لیے روتا ہے کہ بھئی اس کا باپ چلا گیا، بیٹی اس لیے روتی ہے کہ اس کی ماں چلی گئی، یا ماں باپ اس وجہ سے روتے ہیں کہ اس کی اولاد چلی گئی۔ تو جو غم ہوتا ہے وہ موت کا غم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے عزیز کے بچھڑنے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ موت سے تو بہرحال کسی کو فرار ہی نہیں ہے، موت سے تو کسی کو رستگاری، کسی کو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے، اس طریقے سے اس سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ بلکہ اگر اچھی موت آئے تو انسان کوشش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میں بھی اسی حالت میں جاؤں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ فلاں صاحب تھے اور وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے اور سجدے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میری بھی اسی طرح سجدے میں موت آئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں حرم شریف میں، اور وہاں پر طواف کرتے ہوئے یا روضہ رسول کے پاس میں وہاں پر جو ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انتقال ہو جاتا ہے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بھی اسی طریقے سے موت آئے۔ تو اگر موت غلط ہوتی تو اس کی تو کوئی تمنا ہی نہیں کرتا۔ وہ جو غم ہوتا ہے وہ عزیز کے بچھڑنے کا ہوتا ہے، لیکن شریعت کی رہنمائی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں کہ اللہ جو بھی تیرا فیصلہ تھا ہم اس پر راضی ہیں، اور ہم اس پر کسی بھی طرح کا گلہ اور شکوہ نہیں کریں گے۔ جب اس طریقے سے آپ اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے تو جو دنیاوی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو دور فرمائیں گے، اور اگر کسی کے موت کی تکلیف آپ کو پہنچی ہے تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے اور آپ کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔